قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, ہم نے مرد کے لیے دنیا میں موبائل سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کون سی بنائی ہے؟ بیوی. یہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ نیچر کے مطابق کہہ رہا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز مرد کے لیے کیا ہے؟ عورت ہے. تو جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو مرد پاگل تھوڑی ہے کہ وہ اس کو اللہ نے اختیار دیا کہ تو جب چاہے چھوڑ دے. تو چھوڑے گا کیوں؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ہو رہا ہے. ہاں اگر یہ موبائل مارکیٹ میں ہو جائے سستا, اس کی ویلیو بولو نا کم ہو جائے. یہ اگر 4 لاکھ کا تھا مارکیٹ میں 50 روپے کا مل رہا ہے, میں صبح شام صدقے میں موبائل بانٹتا پھروں گا, 50 روپے میں دوسرا مل جائے گا. آئی فون اگر 6 لاکھ سے آ کے 10 روپے کا ہو جائے تو صبح شام میں بانٹتا پھروں گا, یہ لے بھی 10 روپے, یہ لے بھی. جب کوئی آئے گا مفتی صاحب میرے ابا بیمار ہے, یہ آئی فون پکڑے یار علاج کرا. اب سمجھو بات کو, مارکیٹ میں جب چیز بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے تو قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ گھٹتی ہے. جب مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے تو قیمت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ سیمسنگ موبائل ہے, اگر مجھے پتا چل جائے یہ فولڈ موبائل مارکیٹ سے اب کیا ہو رہا ہے شارٹ, مجھے یہ فولڈ کا بڑا فائدہ ہوا ہے. میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اتنا بڑا پیج کھلتا ہے. اب کو ایسا نہ ہو سیمسنگ کمپنی کا آپ سمجھے مجھے اشتہار کے لیے بٹھایا ہوئے یہاں پہ, وہ تو اتفاق میں جب مطالعہ کرتا ہوں نا اس میں کتاب کا صفحہ کھل جاتا ہے. میرے لیے ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی, بہت سے لوگوں کو آئی فون اچھا لگتا ہے, بہت سے لوگوں کو دوسرے موبائل. مجھے اس میں فائدہ کیا ہے؟ یہ پیج جو کھل جاتا ہے نا اسٹڈی میں بہت آسانی, لیپ ٹاپ کی ضرورت سے اس نے مجھے کیا کر دیا؟ آزاد. اب اگر مجھے پتا چل جائے نا یہ آخری ہے, اس کے بعد مارکیٹ سیمسنگ کمپنی فولڈ موبائل بنانا بند کر دے گی. کسی کا باپ مجھ سے غصے میں یہ لے کے دکھائے, میں کہوں گا میری گاڑی لے لے, میں بینک سے دوبارہ نکلوا لوں گا. میری پگڑی لے لے, میں سہراب کوٹ سے دوبارہ خرید لوں گا. مکان لے لے, میں قسطوں پہ خرید لوں گا. زمین لے لے, جائیداد لے لے, میں کہوں گا موبائل کسی کا باپ بھی نہیں تجھے مجھ سے ایسا مارکیٹ میں دوبارہ ملے گا نہیں. اسلام نے جو 4 شادیوں کا رواج جب کیا ہے نا, تو میں نے بتایا 25,000 مرد 25,000 عورتیں, تو مرد کو ایک اتنی مشکل سے ملے گی تو وہ پاگل ہے جو اس کو طلاق دے کے چھوڑے گا. وہ اس کو پتا ہے جب میں نے چھوڑا تو نقصان اس کا نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ میں اپنے گلے پہ چھری چلاؤں گا, میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماروں گا, مجھے دوبارہ کہاں ملے گی اتنے آرام سے. اب جو دھڑا دھڑ مرد طلاقیں دے رہے ہیں نا, ذرا سی بات اما سے تمیز سے بات نہیں, دھڑ دھڑ طلاق طلاق طلاق. اب اس لیے کہ یہ مارکیٹ میں موبائل ہول سیل کے حساب سے مل بھی رہا ہے اور قیمتیں بھی 4 لاکھ سے گر کے 5-5 روپے پہ آئی ہوئی ہیں اس موبائل کی جس کو میں عورت سے تعبیر کر رہا ہوں. جب ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ 8ویں پاس کو ڈاکٹر لڑکی مل رہی ہے تو آپ ڈاکٹر ہو کے ڈاکٹر کی قدر کہاں کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے تو اپنے اسٹینڈرڈ بہت گرایا ہے, لہٰذا ذرا سی بات ہوئی دھڑ دھڑ طلاق دے کے فارغ کر دیا اس کو. تو بات یہ ہے کہ اسلام پورے طور پر اس کو لیا نہیں جا رہا. یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام نے 100% طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. کیوں؟ مرد کے لیے جتنی اٹریکشن عورت میں ہے اتنی عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن نہیں ہے. نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا کم ہو رہا ہے. نقصان عورت کا کم کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ یہ اس موبائل پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں یہ موبائل ان کو گفٹ دیتا ہوں, مجھے پتا ہے مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا, لیکن اس موبائل کو پتا ہے مفتی صاحب نے مجھے اپنی ملکیت سے نکال دیا نا, مولانا طاری جمیل صاحب اس کے خریدار بنیں گے. پھر کوئی مدرسے کا طالب ہے, پھر مفتی صاحب سے اوپر کے لوگ اس کے خریدار بنیں گے, بولیں گے یار اچھا مولانا طاری صاحب نے ایسے کر کے موبائل پھینک دیا ہے دھڑ 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 3 طلاقیں نکال کے. تو اس موبائل کے خریدار اگر یہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگا, قیمتیں اس کی اوپر ہوں گی, تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا خریدار بنے گا. سمجھتے ہو؟ کہے گا کوئی پھر بھی موبائل کہے گا بھائی ایک سستی جیب سے نکل کے طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا رہا ہوں میں. موبائل کیا کرے گا؟ اچھا ہوا تو نے مجھے چھوڑ دیا. صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم ایسا ہوتا تھا, میں مذاق نہیں کر رہا, کسی صحابی نے بیوی کو طلاق دی ہے نا تو وہ عورت اس سے اچھے مرد کے نکاح میں گئی ہے, کمتر میں نہیں آئی ہے وہ. یہاں ایک اور اشکال کا جواب, بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ 4 بیویاں جب ہوں گی, آپ بیوہ ہو گئے تو 4 بیویاں, آپ مر گئے تو 4 بیویاں اکٹھی بیوہ, کتنا بڑا نقصان ہے. بھائی یہ نقصان اس لیے ہے کہ کسی کی 4 بیویاں ایک وقت میں بیوہ ہوتی ہیں نا, تو سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. لیکن جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہو وہاں آپ کی بیوی بیوہ, اگر 4 بیویاں بھی بیوہ ہوتی ہیں دھڑ 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 ان کی شادی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں, حضرت جعفر طیار جوان تھے, میدان جنگ میں شہید ہوئے, ہمیں نہیں دیکھا کہ نبی نے ان کی شادیوں کی, ان کی بیوہ کی شادیوں کی فکر کی ہو, فوراً دھڑ 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 بہترین رشتے ہوئے ہیں, جن میں ایک بیوہ حضرت علی کی بیوی بنی ہے جو حضرت جعفر طیار سے افضل تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اگر کوئی مرد مرتا ہے اور 4 بیویاں بیوہ ہوتی ہیں تو وہ قسمہ پرسی میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے 4 کیوں کی ہیں, وہ اس لیے کہ صرف یہی کر رہا ہے, دوسرا کوئی کر نہیں رہا. نہیں یار بھائی, موبائل توڑ گیا میرا, بچ گیا ٹوٹتے ٹوٹتے مثالوں میں. حالانکہ مارکیٹ میں مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے, پھر بھی میں نہیں دیتا نہ غصے میں. کبھی غصے میں دوسروں کے موبائل میں نے توڑے, اپنا کبھی نہیں توڑا. تو یہ جو مرد غصے سے مغلوب ہو کے دھڑ 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 طلاقیں نکال رہے ہیں,
یہ ایسا نہیں ہوتا غصے میں پاگل ہو رہے ہیں, عورت کی ویلیو ان کی نظر میں نہیں, ان کو پتا ہے مارکیٹ میں وہ ویسے اوپر سے کہہ رہے ہوتے ابے میں نے غصے میں دی مفتی صاحب یہ ہو گیا. بھائی جب آپ کو